السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج کی سٹوری ایک قوم کی ایک خاص فطرت کی متعلق ہے۔ تو اس سے پہلے ہم ایک بہت مشہور واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستوں، ہوا کچھ یوں کہ جب بازنطینی امپائر مسلمانوں سے ہار گئی تو ان کا امپرر اپنے فوج کو، اپنی آرمی کو لے کر قسطنطنیہ کی طرف چلا گیا، اور اب یہ شام کا تمام علاقہ یہ مسلمانوں کے انڈر آ چکا تھا۔ تو ایک مقدس شہر بیت المقدس ابھی فتح کرنا رہتا تھا۔ تو اس کے لیے امیر المومنین کو مدینہ کال کی گئی کہ بھئی آپ کی شرکت یہاں پر ضروری ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو امیر المومنین یہاں پر آئے۔ اب یہ شہر عیسائیوں کے، کرسچنس کے قبضے میں تھا، اور عیسائی اس کو انتہائی مقدس شہر مانتے ہیں جیسے مسلمان اور یہودی مانتے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ حضرت مریم کے والد جو تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم، اور ان کے والد جو تھے یعنی حضرت عیسیٰ کے نانا عمران، جن کا ذکر قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آتا ہے، تو وہ یہاں پر امام تھے سب سے بڑے۔ اور پھر یہاں پر ایک نبی حضرت انبیاء علیہ السلام یہاں پر موجود رہے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام، تو وہ حضرت مریم کے چچا تھے۔ تو دوستوں، یہ عیسائیوں کے ہاں ایک مقدس ترین جگہ مانی جاتی ہے، تو اس وقت یہ انہی کے قبضے میں تھی، اور زیادہ تر کنٹرول جو ہے وہ پادریوں کے پاس تھا، ان کے بڑے مذہبی رہنماؤں کے پاس۔ تو ہوا کچھ یوں کہ امیر المومنین جب تشریف لائے تو ان کے لیے ایک سفید رنگ کا خوبصورت کرتا بیش قیمت لایا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک ترکی گھوڑا لایا گیا۔ تو جب اس کے اوپر وہ بیٹھے، اور جب گھوڑے نے تھوڑی مغرورانہ چال چلی تو ان کو اچھا نہیں لگا، وہ نیچے اترے اور پیدل چلنا شروع کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لاؤ میرا وہی کرتا، جو میرا اپنا کرتا ہے وہی میں پہنوں گا۔ تو انہوں نے وہ کرتا بھی اتار دیا اور اپنا کرتا پہن لیا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ بات کرنے کے لیے گئے تو پادریوں نے ان کی طرف دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین عمر بن خطاب۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو کوئی اور سمجھ رہے تھے، تو آپ تو کہیں سے بادشاہ نہیں لگتے ہیں، اور آپ نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ تو وہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ میرا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل فقیروں جیسا لگتا ہے۔ تو ہم حیران ہیں کہ آپ امیر المومنین کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے یہ جو کرتے کے اندر پیوند لگے ہیں، آپ نے سیے ہوئے ہیں کپڑے لگا کر، تو کیا ہم ان کو گن سکتے ہیں؟ تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، گن لیجئے۔ تو جب انہوں نے گننا شروع کیا تو اس کے بعد انہوں نے آپس میں کوئی بات کی، اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ وہ شخص نہیں ہیں۔ تو ہماری کتابوں کے اندر کچھ یوں لکھا ہے کہ بیت المقدس جو شخص فتح کرنے آئے گا تو وہ فقیروں جیسا لگے گا۔ چلیں، یہ شرط تو پوری ہو گئی کہ آپ کا حلیہ ایسا ہے، لیکن یہ پیوند 23 ہیں۔ تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ پیوند جو لگے ہوں گے وہ 24 ہوں گے۔ تو حضرت نے اپنا ہاتھ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ کے نیچے بھی ایک پیوند جو ہے نا، یہاں پر بھی ایک لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب غور کیا تو وہ ٹوٹل 24 ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہاں، آپ وہی ہیں، آپ وہی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے بیت المقدس کی چابیاں آپ کو پکڑائیں، اور پھر اس کے بعد حضرت سے اجازت چاہی کہ ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں، ہماری مقدس جگہ ہے۔ تو حضرت نے اس شرط پر، حضرت فاروق اعظم نے اس شرط پر انہیں وہاں پر رہنے کی اجازت دی کہ آپ یہاں یہودیوں کو نہیں رہنے دیں گے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہودیوں کو کئی بار اس زمین سے اکھاڑا گیا، تو حضرت نے قرآن پاک کے احترام کرتے ہوئے تو ان سے معاہدہ کیا کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو نہیں بسنے دیں گے۔ تو دوستوں، اب ہم چلتے ہیں ایسے ہی ایک، اس کے بعد ہمیں حضرت فاروق اعظم کے بعد ہمیں کوئی پیوند والے بادشاہ کا ہم ذکر نہیں سوچتے جس کے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوں۔ ہاں، البتہ ایک قوم کے ایک وزیر اعظم ایسے تھے کہ جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے حیران ہو کے دیکھا کہ یہ تو ان کے کپڑوں پہ پیوند لگا کر سیے ہوئے ہیں، اور پھر جب ان کے موزے اتارے گئے تو وہ بھی پھٹے ہوئے تھے۔ تو دوستوں، وہ قوم ہے پاکستان، اور ان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستوں، فاروق اعظم تو 25 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اور کپڑے نہ ہوں؟ لیکن جو زندگی گزارنا کا انہوں نے اپنے لیے پسند کیا، اس کو اختیار کیا۔ اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ تھے، تو جیسے اللہ کے نبی نے زندگی گزاری
عاجزی کے ساتھ، تو انہوں نے بھی اپنے لیے وہی زندگی کا انتخاب کیا، ایک درویشی والی زندگی کا اختیار کیا، چاہے وہ امیر المومنین تھے۔ تو دوستو یہاں پر یہ مت سمجھیے گا کہ میں کسی امتی کو اور کوئی صحابی، غیر صحابی کو ان کے درجے پر لے کے جا رہا ہوں۔ میں صرف سنت کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کی اور جنہوں نے صحابہ کی سنت اختیار کی۔ تو میں نے نام لیا ہے لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ وہی شخص ہیں کہ جو ایک بہت بڑے نواب تھے۔ ان کے دادا کی زمین جو ہے وہ تقریباً 2 صوبوں پر پھیلی ہوئی تھی، اور اتنے امیر انسان تھے کہ جب انہوں نے شادی کی اپنی بیوی کو دلی کے اندر ایک محل بنا کر دیا تھا، اور جب یہ فوت ہوئے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے کہ ان کے کپڑوں پہ پیبند لگے ہیں، تو یہی درویشی نظر آئی ان کے اندر۔ اور پاکستانی قوم کی یہ خوش نصیبی ہے کہ انہیں ایسے لوگ ملے، ان کے سربراہ، ایسے سربراہ بھی پاکستان کو ملے ہیں۔ دوستوں ہم اس قوم پاکستان کی ایک عجیب فطرت کی بات کر رہے ہیں، اس کے اندر وزیر اعظم لیاقت علی خان کی سے ابتدا ہے، تو اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دوستوں ہم لیاقت علی خان کے شہید ہونے سے پہلے کے ملک کے جو حالات ہیں ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ تو دوستوں ہوا یہ تھا کہ لیاقت علی خان امریکہ سے جنگی ساز و سامان اور تیاری خرید کے لائے۔ اب اس کے عوض امریکہ پاکستان سے کچھ ایسے تقاضے رکھتا تھا کہ جو ان کی خود مختاری اور ان کے خود فیصلہ کرنے کے اوپر جو ایک ضرب تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے، احسان تو لے لیا تھا ان کا، اور مجبوری بھی تھی کہ اس کے بغیر تو پاکستان کیسے سروائیو کرتا، اپنے آپ کو کیسے طاقتور بناتا۔ اور یہاں پر ایک بات اور بہت اہم ہے کہ یہاں جب پاکستان بنا ہے تو وزیر اعظم لیاقت علی خان کو جوزف اسٹالن کا بھی فون آیا ہے، اور پھر امریکہ کا بھی۔ تو وہ دونوں طرف سے یہ کوشش تھی کہ یہ ہمارے کیمپ میں آ جائیں۔ تو انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ امریکہ کی طرف جایا جائے، کیونکہ روس جو ہے ان کی فطرت، ان کے اس سے شاید وہ واقف ہوں گے۔ اس کے لیے ہم تھوڑا آگے جاتے ہیں کہ جب روس نے افغانستان پہ حملہ کیا ہے تو اس سے پہلے روس افغانستان کو ٹنلز بنا کر دے رہا تھا کہ بھئی ان ٹنلز کے ذریعے سے راستہ کھلے گا اور تجارتی سامان آئے گا۔ تجارتی سامان کی جگہ جب روسی ٹینک آئے تو پھر افغانیوں کو پتہ لگا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور پھر شاید وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ روس کے جو ایک بادشاہ تھے پیٹر، انہوں نے کہا تھا کہ کسی طریقے سے بھی آپ کو گرم پانی کی بندرگاہوں کی طرف جانا ہے، پھر ہی آپ دنیا کے ساتھ صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہو، اپنا تجارت کر سکتے ہو۔ اور پھر کمیونزم جو ہے یہ سوشل سوشل سوسائٹی، سوشل اکانومی دکھا کر ایک ڈکٹیٹرشپ کی شکل بن جاتی ہے، تو اس کو بھی انہوں نے بہتر نہیں سمجھا ہوگا، تو اس لیے وہ امریکہ کی طرف چلے گئے۔ اور بہت جلد ہی ان کو اپنے ان دوستوں کا بھی نیچر کا بھی علم ہو گیا کہ جب امریکہ نے ان سے یہ تقاضا کیا کہ ہمیں ہوائی اڈے دیے جائیں، تو مجبوراً انہوں نے ہوائی اڈے بھی کچھ ان کو دے دیے۔ اور دوسرا یہ کہ ویتنام کی جنگ کے لیے انہوں نے امداد مانگی، تو ابھی تھوڑا توقف کیا انہوں نے آرمی بھیجنے میں، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہم گندم سے آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ احسان تلے تو دب ہی چکے تھے۔ لیکن ساری حقیقت اس وقت کھلی کہ جب امریکہ نے ان سے ایران کے ساتھ ایک لڑائی مول لینے کا کہا، اور یہ کہ آپ پھر بھی بہرحال آپ طاقتور ہو ایران سے، اور آپ زور ڈالو ایران کے اوپر کہ وہ تیل جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں، ہماری کمپنیوں کے حوالے کریں، تاکہ ہم اس کو ریفائن کر کے تو آگے اس کو ہم دنیا میں اپنے حساب سے اس کو سپلائی کریں۔ اب یہاں پر یہ معاملہ کچھ حد سے زیادہ ہی بڑھتا جا رہا تھا، جو کہ پاکستان کی ایک خود اختیاری کے اوپر بھی ایک ضرب تھی۔ تو دوستوں لیاقت علی کی شہادت کو پنڈی سازش کا نتیجہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو ملک میں ایک ایسی سازش کریٹ ہوئی کہ یعنی حالات اس طرح کے بنائے گئے تاکہ تمام کا تمام الزام جو ہے وہ اس سازش کے لوگوں کے اوپر ڈالا جائے۔ تو اس میں 8 جرنیلوں نے بغاوت کی، اور مارشاء اللہ ملک میں لگنے والا تھا، لیکن وہ بغاوت پکڑی گئی گورنمنٹ کے تھرو، اور اس کے بعد پھر انہیں سزائیں دی گئیں تمام مجرموں کو۔ ان میں سب سے اہم کردار جنرل اکبر کا نام بہت مشہور ہے، جو کہ ان کی شہادت کے بعد پھر وہ حکومت کا ایک اہم حصہ بھی بنے۔ تو دوستوں واضح طور پر کلم کلا اتنی بڑی طاقت کے منہ پر یوں کہنا کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، تو یہ ایک بہت ہی جرأت مندانہ فیصلہ تھا، اور اس بات پر پوری دنیا حیران بھی رہی کہ آخر ایک چھوٹا سا ملک جو ابھی نیا نیا بنا ہے،
انہوں نے اتنی بڑی طاقت جو بھی ایٹمی حملے کر چکی ہے، ان کو اس طرح سے منہ پر جواب دے دیا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم ایک آزاد لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک افغانی کرائے کا قاتل، اس کا کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ کس نے ہائر کیا، اور آخر کار پھر اس نے آ کے ابھی وہ پالیسی کا اعلان کرنے والے تھے، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ یہی پالیسی کا اعلان کرنے والے تھے کہ ہم کسی کا اعلی کار نہیں ہیں، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم خود مختار قوم ہیں، ہم غیرت مند لوگ ہیں۔ تو ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے کوئی ایسا نہیں کریں گے کہ ہم جا کے ہمسایہ ملک اور پھر مسلمان ملک کے اوپر کوئی ایسا انویٹ کریں، ان کو حملہ کریں یا ان پر پریشر ڈالیں۔ تو یہ تو ہمارے نہ ہی ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی ہم اخلاقی طور پر ایسا کچھ کرنے لگے۔ ہم خود مختار ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی ہم وہاں پر انویٹ ہوں گے۔ تو دوستوں، پوری دنیا پاکستانیوں کے اس عجیب رویے سے حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو منہ کے اوپر کلم کلا جواب دے دیتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو دوستوں، اگر ہم پاکستان کی بات کی ہسٹری کو دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے بے خوف ہو کر ایٹمی پروگرام شروع کیا، اور نواز شریف نے بٹن دباتے ہوئے یہ نہیں سوچا، ایٹم بم کا تجربہ کرتے ہوئے، کہ بھئی اس کے نتیجے میں ہماری قوم کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی، یہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے بہت زیادہ۔ لیکن بہرحال انہوں نے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی یہ دھماکے کیے۔ اب اگر ہم بے نظیر کی بات کرتے ہیں تو بے نظیر امریکن پریشر ہونے کے باوجود تاجکستان، ترکمانستان، جو کہ ایک طرح سے USSR کا حصہ رہے تھے، تو ایک طرح سے انٹرنس روس کی ہی ہے، تو وہاں سے تجارت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب اگر کاٹن پاکستان پہنچ جاتی ہے تو پھر آئل آنے کا راستہ بھی پاکستان کے لیے صاف ہو جاتا ہے، جبکہ پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے خود مختاری کا سوچتے ہیں اور دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح دوستوں، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اب ہم ایک نئی جنگ کا یہاں پر آغاز کریں گے تو آپ ہمارا ساتھ دو، تو وہ ایک مشہور جملہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی پوری دنیا حیران ہوتی ہے، بلکہ جنوبی کوریا کی وزیر اعظم کرکٹ ٹیم کو میچ کھلانے کے کہنے پر تو طنزیہ طور پر ایبسلیوٹ ناٹ دہراتی ہے، اور ایک پوری دنیا میں ان کے لیے ایک طنز بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ قلم کھلا صاف منہ پر انکار کرتے ہیں، وہ اس وقت یہ پرواہ نہیں کرتے کہ امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے یا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمیں اکنامیکل کیا پرابلم آئیں گے۔ تو دوستوں، پوری دنیا اس بات پر حیران ہے کہ پاکستانیوں کے اندر یہ جرأت اور یہ غیرت اور یہ قوت آخر آتی کہاں سے ہے۔ اب اس کا فیصلہ دوستوں آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ آخر کیا یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا کوئی طریقہ ہے، یا پھر ان لوگوں پاکستانیوں کی کوئی غیرت ہے، یا پھر ان کا ایمان ہے۔ السلام علیکم دوستوں۔